الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ المعوذات دبر کل صلاۃ۔ صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو حکم دیا کہ آخری قرآن پاک کی جو 2 صورتیں ہیں ہر نماز کے بعد میں ان کی لازمی تلاوت کیا کروں۔ حضرات، دنیا کے اندر بندہ خطروں سے بچنے کے لیے، اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے طرح طرح کے وظیفے، دعائیں اور نسخے اور قرآنی آیات اور صورتوں کو یاد کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر بعض اوقات بندہ اپنے کسی استاد کے بڑا خاص قریب ہونا تو اس سے کہتا ہے کہ زندگی کا کوئی نچوڑ آپ کا، سرمایہ آپ کا، وہ مجھے آپ عطا کر دیں، کوئی نسخہ کیمیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا، دین کا، شریعت کا ایک خزانہ امت کو عطا کر دیا۔ کس مقصد کے لیے؟ اگر کوئی بندہ دنیا کے خطرات سے، ظاہری دشمنوں سے، باطنی دشمنوں سے، حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے، شرارتیوں کی شرارت سے محفوظ ہونا چاہتا ہے، رہنا چاہتا ہے، تو یہ جو قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں ہیں جن کو معوذتین یا معوذات بولا جاتا ہے، رسول اللہ نے یہ نکال کے گویا کہ اپنی امت کے دامن و جولی کے اندر رکھ دی کہ آپ اس کو مضبوطی سے تھام لو، اس کا پلہ جو ہے اس کو پکڑ لو۔ ساری زندگی اگر آپ یقین اور صحیح عقیدے حلال رزق کے ساتھ پڑھو گے تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ معوذات کا مطلب ہے 2 پناہ دے دینے والی صورتیں، 2 بچا دینے والی صورتیں۔ پہلی صورت ہے سورہ فلق جو کہ 71 حروف کے اوپر مشتمل ہے، اور اس کے اگر عام دنوں میں حساب لگایا جائے 710 نیکیاں بنتی ہیں۔ دوسری صورت ہے سورہ ناس، اس کے اندر 80 حروف ہیں، اگر اس کو شمار کیا جائے تو 800 نیکیاں بنتی ہیں۔ اگر دونوں کو جمع کر لیا جائے تو 1510 نیکیاں بن جاتی عام دنوں کے اندر، اور اگر ساتھ بسم اللہ بھی ملا لی جائے دونوں صورتوں میں تو 1870 نیکیاں بن جاتی ہیں۔ اب میرے بھائیو، آپ یہ اندازہ لگائیں، یہ آپ تخمینہ کریں کہ دونوں صورتوں کو پڑھنے کے اندر آدھے منٹ سے بھی زیادہ وقت جو ہے وہ نہیں لگتا، صرف نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات اقدس اور جو بابرکت کے بارے میں آتا ہے کہ جب تلک جتنی دیر تک یہ دونوں صورتیں، بھی توجہ میری طرف رکھیں، جتنی دیر تک یہ دونوں صورتیں نازل نہیں ہوئی تھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنات کی پناہ سے، جنات کے شر سے بچنے کے لیے اور بری نظر سے، نظر بد سے بچنے کے لیے مختلف طرح کی چیزیں اور آیات پڑھا کرتے تھے۔ جب یہ دونوں صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس معوذات نازل ہو گئیں، پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باقی چیزوں کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، آپ نے ان دونوں صورتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا، تھام لیا۔ جنات سے بچنا ہو، نظر بد سے بچنا ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان دونوں صورتوں کو پڑھا کرتے تھے۔ مسند احمد کے اندر اور نسائی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت امام عامر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ذات کے اوپر اللہ نے جتنا کلام اور جتنا قرآن پاک نازل کیا ہے سارے کا سارا بڑی بلندی والا، مرتبے والا، شان والا ہے، لیکن جتنی مرتبے اور شان اور عظمت اور بلندی اور اونچائی اور بڑائی اور کبریائی والی یہ 2 صورتیں ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کوئی 2 صورتیں اللہ نے اتنی بلند میری ذات کے اوپر نازل نہیں کی۔ اور پھر نسائی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عقبہ بن عامر کی یہ ساری باتیں ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ کو کسی آدمی نے سفید رنگ کا خچر جو تھا وہ تحفے کے طور پہ دیا تھا، گفٹ کے طور پہ دیا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خچر کے اوپر سوار ہوئے، بڑا پیارا خچر تھا، تو میں اس خچر کی مہار کو پکڑ کے آگے آگے چل رہا تھا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عقبہ تم اوپر کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ تو میں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ میں یہ محسوس کر رہا تھا، میں اس چیز کو ریئلائز کر رہا تھا کہ یہ ادب کے خلاف ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بیٹھ جاؤں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آپ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ فرماتے میں نے بیٹھنے کا ارادہ فرمایا کہ اب آپ نے بار بار حکم دیا ہے تو کہیں رسالت معاد کی گستاخی نہ ہو جائے، نافرمانی نہ ہو جائے، اتنی دیر میں نہ آپ نیچے اتر آئے۔ تو نیچے اتر کے اللہ کے رسول فرمانے لگے میں تم کو 2 قرآن پاک کی ایسی صورتیں نہ بتلاؤں کہ پورے قرآن پاک کی صورتیں ان کا مقابلہ کر سکتی ہی نہیں۔ تو فرماتے اللہ کے رسول نے فرمایا سورہ فلق اور سورہ ناس، جب بھی تم کو کسی چیز سے خطرہ محسوس ہو، دشمن کی دشمنی سے، حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے، ان دونوں صورتوں کو پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات تمہاری حفاظت فرمائے گی ہر شر سے، ہر برائی سے۔ دوسری جگہ کے اوپر حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر کے ہی اوپر سوار تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے قدم کے اوپر ہاتھ رکھا تو میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے سورہ ہود سکھلا دیجیے۔ پھر میں نے کہا اللہ کے رسول پاؤں مبارک کو پکڑا ہوا تھا، اللہ کے رسول مجھ کو سورہ یوسف سکھلا دیجیے۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے سورہ ہود بھی بڑی عظمت والی ہے، سورہ یوسف بھی بڑی عظمت والی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں آیت بھی چھوٹی ہو، وزن بھی کم ہو، پڑھنے میں بھی آسان ہو، وقت بھی تھوڑا لگے، اللہ بھی زیادہ جلدی راضی ہو جائے، رسول کی سنت بھی پوری ہو جائے، میں تم کو وہ آیت نہ بتا دوں؟ فرمایا سورہ فلق۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پڑھو نہ تم بھی، قل اعوذ برب الفلق۔ تو حضرت عقبہ بن عامر فرماتے اللہ کے رسول نے پڑھی، پھر میں بھی پڑھتا گیا، تو جب میں پڑھ کے فارغ ہو گیا نا، رسول اللہ نے یہ محسوس کیا کہ عقبہ بن عامر نے یہ جو سورہ فلق پڑھی ہے اس کو کوئی خاص خوشی محسوس نہیں ہوئی، خاص فرق محسوس نہیں کیا۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے عقبہ تم لگتا ہے اس صورت کو بڑا ہلکا لے رہے ہو، بڑا عام سی صورت سمجھ رہے ہو، یہ بڑی وزنی صورت ہے، بڑی بھاری صورت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ اس صورت کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کی برائی سے اللہ کی ذات محفوظ رکھ لیتی ہے۔ بندہ رات کا وقت ہو، اکیلا رستے کے اندر، جنگل کے اندر، گھر میں، ہمارے اپنے گھر کے سین کے اندر ماشاءاللہ بڑا گھر ہے، بہت بڑا بورڈ کا درخت لگا ہوا ہے، وتیرہ ہے اللہ کے رسول کی سنت کو اپنانے کا۔ حدیث کے اندر آتا ہے جو بندہ، اللہ کے رسول نے فرمایا فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تینوں نمازوں کے اندر اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ فجر کے بعد 3 دفعہ پڑھے اور مغرب کے بعد بھی 3 دفعہ پڑھے، اور ظہر، عصر اور عشاء کے بعد 1 دفعہ پڑھ لے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے رات کو جب آپ سوتے تھے، لیٹتے تھے بستر مبارک کے اوپر، تو 3 دفعہ پڑھ کے نا کسی دوسرے ورد وظیفے کے بارے میں نہیں آتا کہ آپ اپنے جسم مبارک کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے۔ یہ 3 صورتیں 3 دفعہ پڑھ کے رات کو سونے سے پہلے آپ اپنے جسد مبارک کے اوپر جہاں تلک کا ہاتھ جاتا پھیر لیتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا بڑے سے بڑی جگہ ہو، ڈراؤنی جگہ ہو، خوفناک جگہ ہو، آپ اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں، آپ اپنے کارخانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنی دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، 6 دشمن ہلکے مل کے آ گئے، آپ کو خطرہ ہے یہ مجھے ماریں گے، نقصان دے دیں گے، فائر نکال دیں گے۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پڑھیں اللہم انا نجعلک فی نحورہم، اور دوسری یہ تینوں صورتیں پڑھ کے یا دونوں صورتیں پڑھ کے اس کے اوپر پھونک مار دیں، اللہ کی طرف سے حبت طاری ہو جائے گی، اللہ کی طرف سے رعب طاری ہو جائے گا۔ لیکن اس کے پیچھے 2 شرط ہیں، 2 شرائط ہیں۔ پہلی شرط جو تو یہ ہے کہ آپ کو اس کا معنی اور مفہوم پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا مانگ رہا ہوں، اور دوسرا آپ کا عقیدہ صحیح ہو، اور حلال رزق کا تو میں اکثر و بیشتر ذکر کرتا رہتا ہوں، اور پھر آپ اس کو یقین کے ساتھ پڑھیں، پھر آپ کو گارڈ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ کو اپنے پاس جو ہے وہ کوئی اور چیز، کسی بندے کا بندوبست کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کی حفاظت جو ہے وہ خود ہی اللہ تعالیٰ کے ذمے ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے اندر کتنے مسلمان بھائی، دوست، بزرگ، ہمارے نوجوان ایسے ہیں جن کو یہ صورتیں یاد ہیں، دونوں پڑھنے میں آدھا منٹ بھی نہیں لگتا، لیکن وہ پڑھتے نہیں۔ اس کی مین وجہ کیا ہے؟ ان کو اس کی اہمیت کا، اس کی جلالت کا اور اس کی شان و شوکت کا پتہ نہیں ہے، اس وجہ سے دین سے دور ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے اترنے والی، نازل ہونے والی رحمتوں کو اپنے دامن کے اندر سمیٹنے سے بھی قاصر رہتے ہیں۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یہی ارشاد فرماتے ہیں، ایک دفعہ ہم رات کو سفر کے اندر تھے، تو رات کی سردی کی رات ٹھٹھرتی ہوئی آندھی آ گئی، تیز و تند آندھی، اور تیز و تند آندھی نے ہر چیز کو ہلا کے رکھ دیا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس دونوں صورتیں پڑھنی شروع کر دی۔ اپنے صحابہ نے فرمایا آندھی کے شر سے، طوفان کے شر سے اور اس آفت کے شر سے بچنا چاہتے ہو ان دونوں صورتوں کو پڑھ لو، اللہ تم کو اپنی حفاظت میں رکھ لے گا۔ آپ اندازہ لگانے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے، کس طریقے سے، کس رنگ سے، کس ڈنگ سے اور کس حسن انداز کے ساتھ اپنی امت کو ماننے والوں کو اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ باندھا ہے۔ آج آپ فٹ پاتھ کے اوپر چلے جاتے ہیں، نجومی آپ سے 1000 روپیہ فیس لے لیتا ہے اور تکے کے ساتھ کوئی بات بتا دیتا ہے، ان باتوں پہ نہ جائیں، ان باتوں کی طرف آئیں، ان سنتوں کی طرف آئیں جو سنتیں ہم کو جنت کے راستے کے اوپر چلاتی ہیں، اللہ کی طرف لے کے جاتی ہیں، سنت رسول کے ساتھ ہمارا دامن باندھتی ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ اللہ پاک کتاب و سنت کی محبت اور فہم اور فراست عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔